ایک بہت بڑا مشہور بزرگ جو مسجد میں صرف فرض نماز پڑھتا، سنتیں اور نفل پڑھتا ہی نہیں، لوگ پھر بھی اس سے بڑی محبت کرتے۔ لیکن بغداد کا ایک تاجر اس سے دور بھاگتا۔ جب لوگ اس تاجر سے وجہ پوچھتے تو کہتا، یہ بابا تو مسجد میں بھی خالی فرض پڑھتا ہے، سنتیں اور نوافل تو پڑھتا ہی نہیں، یہ کس طرح کا ولی ہے؟ پھر ایک دن تاجر بتانے لگا، وہ بزرگ جمعے کے فرض پڑھ کر مسجد سے نکلا تو میں چھپ کر اس دن اس کی جاسوسی کرنے کے ارادے سے بزرگ کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ بزرگ بازار سے کھانے پینے کی چیزیں، کباب وغیرہ خرید رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سوچنے لگا، دیکھو تو صحیح، اس اللہ کے ولی کو یہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر یہاں اپنا پیٹ بھرنے آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اب یہ کہیں بیٹھ کر گرم گرم کباب کھائے گا۔ میں سوچ کر ہنس رہا تھا کہ تبھی میں نے دیکھا بزرگ وہاں بیٹھا نہیں بلکہ آگے چلنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے چلتے شہر سے نکل کر وہ جنگل کے راستے کی طرف مڑا۔ میں سمجھا کہ شاید یہ لوگوں سے چھپ کر جنگل میں بیٹھ کر مزے سے کباب وغیرہ کھائے گا، لیکن وہ جنگل میں بھی کہیں رک ہی نہیں رہا تھا، چلتا جا رہا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ آخر کار چلتے چلتے جنگل بھی ختم ہونے لگا اور ایک پرانی جھوپڑیوں والی بستی آ گئی۔ بزرگ اس بستی میں داخل ہوا۔ میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اس بستی میں چل کر آگے ایک سب سے چھوٹی کمزور جھوپڑی میں جا کر گھسا۔ میں بھی جا کر اس جھوپڑی کے دروازے پر کھڑا ہو کر اندر جھانک کر دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اس جھوپڑی کے اندر ایک نہایت بوڑھا، کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ شخص پڑا تھا جو معذور بھی تھا۔ بزرگ اس کے سرہانے بیٹھا، پھر اس نے اسے سہارا دے کر تھوڑا اوپر اٹھایا اور اپنی گود میں اسے سلا کر وہ کباب جو اس نے بازار سے خریدے تھے، وہ اس بوڑھے معذور کو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بڑے پیار سے کھلانے لگا۔ پھر جب اس نے کھانا ختم کیا تو اس کا منہ صاف کرتے وقت وہ بوڑھا ضعیف آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر بزرگ کو دعائیں دینے لگا کہ اللہ تو اس کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر اور اسے عزت والوں میں شامل کر۔ پھر جب اس بوڑھے معذور کی دعا ختم ہوئی تو بزرگ کہنے لگا، بابا مجھے معاف کرنا، آج جمعے کا دن تھا، میں نے سنتیں نوافل نہیں پڑھے، پھر بھی مجھے آج آنے میں دیر ہو گئی۔ تو اس پر وہ بوڑھا کہنے لگا، میاں 14 سال سے میری خدمت کرتے آ رہے ہو، اتنا تو آج کل سگی اولاد بھی نہیں کرتی، پھر تم آخر کب تک میرا بوجھ اٹھاتے رہو گے؟ بزرگ مسکرایا اور بولا، آپ کی خدمت کرنا مجھے بوجھ نہیں بلکہ میری خوش نصیبی لگتی ہے، کیونکہ اسی خدمت نے آج مجھے اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام دلایا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری عبادت اور میری نمازوں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے، لیکن میرے اللہ کو میری عبادت سے زیادہ آپ کی خدمت کرنا پسند ہے، اس لیے میں سنتیں نوافل بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے آپ کی خدمت کرنے آ جاتا ہوں۔ تاجر کہنے لگا، اس دن میں رو پڑا، بزرگ کے بارے میں کیا کیا سوچتا تھا اور وہ کیا نکلا۔ سبحان اللہ، سبق، کسی بے سہارا کو سہارا دینا اور اس کی خدمت کرنا بھی اللہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور پریرنا دائک کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں ساجھا کریں۔